الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله هاديا مهديا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. طوفانوں سے آنکھیں ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھیں ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھو گے، قرآن مجید کہیں آپ کو تختیوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، قرآن مجید کہیں آپ کو پتوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، قرآن مجید کہیں آپ کو چمڑوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، قرآن مجید کہیں آپ کو درختوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، قرآن مجید کہیں آپ کو پتھروں پر لکھا ہوا نظر آئے گا. لیکن پاک پیغمبر کے وصال کے بعد قرآن مجید ابھی تک جمع نہیں ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن مجید کو جمع کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا. اللہ کے عالم نے فرمایا قرآن مجید کو جمع میں کروں گا، اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، لیکن جس سے قرآن مجید جمع کروایا ہے اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. آیت مبارکہ پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن پوری بات میں صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہوئی ہے. آپ قرآن مجید کا آغاز کیجئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب یہ قرآن مجید آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے الف لام میم آپ پڑھتے ہیں. الف لام میم پڑھنے کے بعد آج کا کوئی شیخ الحدیث ہو، آج کا کوئی شیخ التفسیر ہو، اس الف لام میم کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے واللہ اعلم بالصواب. الف لام میم کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. بعض مفسرین نے ترجمہ بھی کیا ہے. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. علماء اسٹیج پر موجود ہیں، طلباء یہاں پر موجود ہیں. ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. لیکن اللہ کے عالم فرماتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مفسرین نے ترجمہ یوں بھی کیا ہے ذالکہ سے مراد لوگ محفوظ پر جو کتاب تھی وہ کتاب ہے. لیکن حق نواز کا یہ روحانی فرزند اپنے انداز میں ترجمہ کچھ یوں کرتا ہے ذالک الکتاب. اللہ کے عالم نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب
پاک پیغمبر کے دور میں جو کتابی شکل میں قرآن آیا نہیں تھا تو رب نے تبھی فرمایا ذالکا، اس میں اشارہ بعید کا لا کر فرمایا ذالکا، وہ کتاب جو صدیق کے دور میں جمع ہوگی، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو فاروق اعظم کے مشورے سے جمع ہوگی، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کا ناشر حضرت عثمان غنی ہوگا۔ اور رب کو پتا تھا آنے والے دور میں ایک مکروہ اور ایک گندا مذہب ایسا بھی آئے گا، ایک فرقہ ایسا بھی آئے گا جو کہے گا جامعین قرآن غلط ہے، جو جامعین قرآن پر انگلی اٹھائے گا، جو جامعین قرآن پر طعن و تشنیع کرے گا۔ اللہ کے عالم نے پہلے سے بتا دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان علینا جمعہ و قرآنا، قرآن جمع خدا نے کرایا ہے، کروایا صدیق سے ہے، کتابی شکل قرآن سے آئی ہے تو دور صدیق کا تھا، تو رب نے پہلے سے بتا دیا ہے جو قرآن صدیق جمع کرائے گا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا، کہ جنگ خیبر کا موقع تھا۔ جنگ خیبر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عالم نے بشارت دے دی کہ خیبر میں آپ کو فتح ہوگی۔ اور جنگ خیبر کے اندر جو یہودی تھے، خیبر میں یہودی بڑے مالدار تھے، ان کے پاس سونا بھی تھا، زراعت بھی تھی۔ جب یہ خبر وہاں کے بدوؤں نے سنی، منافقین نے سنی، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو پہلے بھی نبی پاک نے باتیں کی ہیں، وہ باتیں سچی ثابت ہوئی ہیں، آج یہ بات بھی ہو سکتا ہے سچی ثابت ہو جائے۔ اب بھی ان کو یقین نہیں تھا اگر فتح ہو گئی ہمیں مال ملے گا، فتح ہو گئی ہمیں زراعت ملے گی۔ اب وہ اس مال کی ہوس کو لے کر مصطفیٰ کریم کے پاس جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے جس کا رابطہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون۔ محبوب یہ جو منافقین آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو بدو آپ کے پاس آئے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اب یہ تو آپ کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ ستدعون الى قوم اولی باس، ان قریب ایک ایسی سخت جنگجو قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، تقاتلونهم او یسلمون، یا تو ان کے ساتھ قتال ہوگا یا وہ لوگ اسلام لے آئیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے بلانے والے کی اطاعت کی اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا، اگر تم نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ نے تو منع کر دیا اب آپ کے ساتھ تو یہ نہیں جا سکتے، لیکن پھر پاک پیغمبر کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، جو سخت جنگجو قوم تھی وہ یا تو مسلمہ کذاب کی فوج تھی، یا وہ کیسر کی فوج تھی، یا وہ کسرا کی فوج تھی۔ اٹھائیے قرآن کی تفسیر دیکھیے، مسلمہ کذاب کے خلاف میدان جہاد سجانے والا کون تھا؟ کیسر کے خلاف جنگی لشکر بھیجنے والا کون تھا؟ کسرا کے خلاف جنگی لشکر بھیجنے والا کون تھا؟ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرن حسنا، اللہ نے جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کیا ہے وہ کون تھا؟ اور جس کے بات نہ ماننے پر اللہ نے دردناک عذاب کا حکم دیا ہے وہ کون تھا؟ اٹھائیے تفاسیر کو، اٹھائیے تفاسیر بتلاتی ہے، اقوال صحابہ بتلاتے ہیں کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون۔ اور سخت جنگجو قوموں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تھا وہ دور جس کا تھا اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرتدین اٹھیں گے، مرتدین کا فتنہ آئے گا. اب مرتدین کے فتنے کے خلاف اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. مرتدین کے فتنے کے خلاف ایک قوم آئے گی، اس قوم کی صفات کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ. وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر رحم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہوں گے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل پہلے ہوئی ہے من یرتد منکم عن دینہ. ارتداد کا فتنہ جس دور میں اٹھا تھا وہ دور ابو بکر صدیق کا دور تھا. یحبہم وَيُحِبُّونَ، اور رب نے جن کی صفات بتائی ہے وہ لشکر صدیق اکبر کا تھا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. رب نے جن کی صفات بتائی ہے وہ لشکر صدیق اکبر کا تھا. آیت قرآن مجید کی نازل پہلے ہوئی ہے اور جس کے دور میں یہ آیت مکمل ہوتی ہے اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں، وقت چونکہ بہت کم ہے. اگر میں آیات پڑھتا جاؤں آپ حیران ہوں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. کثیر تعداد میں آیات مبارکہ ہے. بات بتانا یہ چاہتا تھا جب بھی بات صحابہ کی آ جائے تو صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں بلکہ رب کے قرآن میں تلاش کرو. رب کا قرآن بتاتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آج کا بے ایمان حضرت امیر معاویہ پر بہتان لگاتا ہے. آج کا مورخ حضرت امیر معاویہ پر قلم اٹھا کر کہتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو آج دیا ہے حضرت امیر معاویہ نے یہ اپنے شوق سے دیا ہے. ان کی تمنا یہ تھی لیکن رب کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرت امیر معاویہ کے گواہی رب کا قرآن دیتا ہے. تو تاریخ کا ترازو لا، میں قرآن کا ترازو لاتا ہوں. تو تاریخ کے پلڑے میں امیر معاویہ کو رکھتا ہے، میں قرآن کے پلڑے میں امیر معاویہ کو رکھتا ہوں. تیری ایسی تاریخ کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ پر الزام تراشی کرتی ہوگی. امیر معاویہ تو وہ ہے جس نے 5400 علاقے فتح کیے ہیں. امیر معاویہ تو وہ ہے جس نے کیساریہ جیسا شہر فتح کیا ہے جس شہر کے اندر 1 لاکھ پولیس والے روزانہ گشت کیا کرتے تھے. امیر معاویہ تو وہ ہے جس نے سمندروں کو چیر کر قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے، جس نے روس کو فتح کیا ہے، جس نے روس کے 57 صوبوں کو فتح کیا ہے، جس نے چین کی بستیوں میں قرآن پہنچایا ہے اور جس نے عرب کے ریگستانوں میں قرآن پہنچایا ہے اور جس نے 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کی ہے. اور اسلامی سلطنت میں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اسی کو دنیا امیر معاویہ کہتی ہے. صدیق اکبر کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یوں نہ بلند آواز سے صدیق اکبر کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھ بلند ہونے چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے. جناب سیدنا فاروق اعظم کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جناب سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے میدان عمل میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اور بلند آواز سے آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ پھر خانپور کی یہ سرزمین نام معاویہ سے گونج جانی چاہیے. معاویہ 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 معاویہ. کوئی لب خاموش نہ لگے، ہاتھ بھی بلند، آواز بھی بلند ہونی چاہیے. معاویہ معاویہ.
कभी आओ कराची, तुम्हें बताऊं आवाज कैसी लगती है मुआविया की। जरा बुलंद आवाज से कहो मुआविया, मुआविया, मुआविया। अगर आप भी हजरत सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आपसे कहता हूं, आओ यारो मिलकर एक काम करते हैं, जिंदगी अपनी सहाबा के नाम करते हैं। कोई शक नहीं, गुस्ताख सहाबा काफिर है। हम जिक्र सहाबा से उनका जीना हराम करते हैं। हमें ना कोई कहानी ना फसाना अच्छा लगता है, हमें तो बस सहाबा का दीवाना अच्छा लगता है। ताप साहिल पे बैठकर सोचते रहो, हमें काफिर से पंजा लड़ाना अच्छा लगता है।